نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و احسان، انعام و اکرام ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو، جملہ اہل ایمان کو، دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ خیر و برکت رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعت نصیب فرمائی۔ اس پر ہم جتنا سجدہ شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ ہر مومن عاقل و بالغ مرد و عورت پر دو حق ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک اس کے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے وقت پر ان کی ادائیگی فرض ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر آن اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی رضا چاہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کی مکمل تعلیم و تربیت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ روزے کی یوں تو بہت سی حکمتیں ہیں، ایک سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنگ کے موقع سے واپسی پر، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے، یعنی وہ معاملہ جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر اسلام کی بقا کے لیے میدان میں اتر کر کے اپنی جان آفری کے سپرد کرتا ہے بندہ، اس کے لیے فرمایا کہ وہ چھوٹی کوشش ہے، اور ہم بڑی کوشش کی طرف جا رہے ہیں، یعنی بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا، نفس امارہ کے خلاف جو ہم جد و جہد کرتے ہیں، اس کی خواہشات کے خلاف، وہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی وہ تو وقتی طور پر ہم اسلام کی بقا کے لیے، اس کے لیے ہم میدان عمل میں اترتے ہیں، لیکن یہ 24 گھنٹہ انسان اپنے نفس کے خلاف چلتا رہتا۔ روزہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جو انسان کے ظاہر و باطن میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے تو وہ حرام چیز تو بہت دور کی بات ہے، حلال چیزیں وہ جسے اللہ نے نعمتیں فرمائی اور کھانے کی اجازت عطا فرمائی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو اس وقت تک روکے رکھتا ہے جب تک اس کے رب کا حکم نہ آ جائے۔ یہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اس سے نفس مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ دوسرا، روزہ رکھنے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ انسان جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو اسے کسی کی کوئی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی۔ اصلاح معاشرے میں یہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے روزہ۔ جب اسے بھوک اور پیاس کی شدت لگتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے ان غریبوں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کا، جو غربت و افلاس کے عالم میں ایک ایک لقمے کے لیے انتظار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو جو ہے ایک ایک لقمے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے انہیں۔ تو اسے احساس ہوتا ہے اس غربت کا، اس افلاس کا، اس تنگ دستی کا۔ تو اس کے دل کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی اس غربت کو دور کروں، اس کی تنگ دستی کو دور کروں اور اس کے افلاس کو دور کروں۔ روزہ اپنے اندر، روزے دار کے اندر ایک عاجزی، ایک انکساری پیدا ہوتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے
جس میں بندہ کامل طور پر اپنے رب کا وفادار ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر خوف و خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم روزے کی حالت میں ہو، اگر سامنے والا تم پر کوئی زیادتی کرے، کوئی جھگڑا کرنا چاہے، تو تم اس سے اتنا کہہ دینا کہ اے اللہ کے بندے میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے میں فحش گوئی، جھگڑا، بدتمیزی، ان سب چیزوں پر کنٹرول کر دیا گیا کہ جو ہے روزہ دار ان سب چیزوں سے، ان عیبوں سے، ان برائیوں سے بچے گا۔ زبان، جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، روزانہ اعضائے جسم زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ اے زبان تو دن خیر سے گزارنا، اس لیے کہ تیرا خیر سے رہنا ہی ہماری عافیت و سلامتی کا ضامن ہے۔ کیوں؟ برائی زبان کرتی ہے، گالی زبان دیتی ہے، کسی کے ساتھ چغلی زبان کرتی ہے، زبان سے ہوتی ہے۔ اب وہ یہ سب برائیاں کر کے 32 دانتوں کے بیچ میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، سامنے والا کوئی پکڑ کے زبان کو نہیں کاٹتا، بلکہ اس کے خلاف اعضائے جسم پر وہ تشدد کرتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اے زبان تو خیر سے گزارنا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جراحات السنان لہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے بھالے کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ وہ شخص جب سامنے آتا ہے تب اس کے وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں اور وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے اور دل پر اس کا احساس گزرتا ہے کہ فلاں موقع پر اس نے مجھے شرمندہ کیا، فلاں موقع پر اس نے مجھے رسوا کیا۔ زبان بھی کنٹرول میں رہتی ہے، اعضاء بھی کنٹرول میں رہتے ہیں، اور روح بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار رہتے ہیں۔ روزہ ایک عظیم نعمت خداوندی ہے، جس میں فرمایا گیا، حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ یہ اس بندے کے لیے معراج ہے، یہ اس بندے کے لیے کامیابی و کامرانی کی بڑی ضمانت ہے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جب اس کا رب یہ فرمائے گا کہ نماز کا صلہ اے فرشتے اسے دے دے، فلاں فرشتے سے کہے کہ اور جتنی عبادتیں ہیں ان کا صلہ، ان کا بدلہ تم لوگ دو۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے تھا اور میں خود ہی اس کی جزا عطا کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا ہو جاؤں گا۔ اپنی شان کریمی کے لائق وہ جانتا ہے کہ اپنے بندوں کو کیا صلہ عطا کرنا ہے۔ تو کتنی خوشی ہوگی اس وقت جب سچا مومن مسلمان روزہ رکھ کر جو ہے اس کا حق ادا کرے۔ روزے سے تقوی پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے اور روزے سے بندے کے اندر عجز و انکساری آتی ہے۔ روزے سے بندے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور روزے سے بندے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بے کراں پیدا ہوتا ہے۔ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس گناہ پر دلیر ہو جانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اس بندے کی خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ توبہ کیسی توبہ؟ ایسی توبہ کہ جیسے گائے، بھینس اور بکری کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد واپس اس کے تھنوں میں دودھ کو نہیں پہنچایا جا سکتا، ایسے ہی یہ بندہ مومن اس گناہ سے توبہ کر کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ پلٹے، اس کا عزم مصمم کر لے، تب وہ توبہ قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش و مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ تو میری جملہ اہل ایمان سے گزارش ہے
کہ تم اپنے کردار کو، اپنے قول و فعل کو، اپنے عمل کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارو، تاکہ تمہیں دیکھنے کے بعد اسلام کی حقانیت واضح طور پر اغیار کے سامنے آئے اور انہیں اس بات کا احساس ہو کہ اسلام ایک ایسا امن کا، آشتی کا، پیار و محبت کا، اخوت کا، رواداری کا مذہب ہے کہ اس کا ماننے والا کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کا فالوور کبھی کسی پر زیادتی نہیں کر سکتا، اس کا فالوور کبھی کسی کا حق نہیں دبا سکتا،